اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا لا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ: اللہ نے بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے اور نہ پانی اور چارے پر سے ہنکا دے۔ اس کو بحیرہ کہتے۔ اور جب سفر درپیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی صاحبہ ہے، اور اس اونٹنی سے بھی نفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام جانتے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے۔ اور بکری جب 7 مرتبہ بچے جن دیتی تو اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور اگر ایسے ہی اگر نر مادہ دونوں ہوتے تو کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے۔ اور جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی کو گابن کروا لیا جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے اور نہ اس کو چارے پانی سے روکتے، اس کو انخامی کہتے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا، اور صاحبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ یہ رسم زمانہ جاہلیت سے ابتداء اہل اسلام تک چلی آ رہی تھی۔ اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا اور فرمایا کہ یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے، بلکہ کفار اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، اس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ یہ لوگ بیوقوف ہیں جو اپنے سرداروں کے کہنے سے ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور اتنا شعور نہیں رکھتے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہ کی اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کا نام پکارنا اسے حرام نہیں کر دیتا، ہاں ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارنا حرام کر دے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جانور حلال ہو اسے خام خواہ حرام کرنا مشرکین کا طریقہ اور سراسر جہالت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ اس پر فرمایا کہ باپ دادا کی اتباع تب درست ہوتی جب وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ پر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت ملنے پر کفار نے جو جواب دیا اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ دادوں کی رسم اختیار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو خوشی کی تقریبات میں اور غمی کے مواقع پر ناجائز و حرام رسمیں کرتے ہیں اور ان رسموں میں شامل نہ ہونے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان رسموں سے منع کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسمیں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار اناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ آ چکے، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ مفتی احمد یار خانیمی فرماتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر نہیں ہے۔ یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر ہوا، اس کی مناسبت سے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیعصمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم میں کسی کی موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بدیل تھا، وہ تجارت کے ارادے سے دو عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا عدی بن بدا۔ شام پہنچتے ہی بدیل بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر بدیل کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، اس میں 300 مسقال چاندی تھی۔ بدیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کی کثرت سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس فہرست کے مطابق کیا لیکن جام نہ ملا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بھیجا بھی تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر گھر والوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل بہت عرصہ بیمار ہے اور انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسقال چاندی ہے، یہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ تمیم اور عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم اور عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم اور ردی سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے 2 شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی مستحق ہے، یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں یہ حکم فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہوں، تب ان میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، اور سفر وغیرہ میں ہو اور اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اب قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہوتا نظر آئے تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں، دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے، اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ آیت میں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو اس وقت کی تعظیم کرتے تھے اور اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا مَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر اس بات کی اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی 2 آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے، جیسا کہ جہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا کہ پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر گئے کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، یعنی ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ چنانچہ بدیل کے واقعہ میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام ہمارے مورث کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عدی اور تمیم کے واقعے میں گواہی اور قسم کا جو قانون بیان ہوا، یعنی جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا، قسمیں کھانے کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اب میت کے ورثاء میں سے 2 شخص قسمیں کھائیں۔ اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور شہادتوں میں راہ حق و ثواب نہ چھوڑیں، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ فی زمانہ لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ان کے نزدیک جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقدمات میں منسوا کر اپنے مسلمان بھائی کی عزت تار کر دینا، لوہے کی سنگین سلاخوں کے پیچھے لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا، گویا کہ جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں، اس دنیا کی فانی زندگی کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں، نادانی اور بے وقوفی کی انتہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ان قرآنی آیات اور ان احادیث کو بغیر پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں سے قیامت کے دن کے کچھ معاملات کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ انبیاء کرام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کرام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل کے سپرد فرما دیں گے، ورنہ حقیقت میں انبیاء کرام یقیناً جانتے ہوں گے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تو گوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا، گویا کہ ارشاد فرمایا آپ یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح فرمائے گا۔ یاد ہے کہ آیت مبارکہ میں جو احسانات ذکر کیے گئے ان کی تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص اور مخلص حضرات کو کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ عز و جل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈال دی۔ یاد ہے کہ اس آیت میں لفظ وحی کی نسبت غیر انبیاء کی طرف ہے، اور جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ قصص میں ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی، اور سورہ نحل میں ہے اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا آپ علیہ السلام کا رب ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرا دسترخوان اتارے گا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا، یہ مراد نہیں تھی کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا یہ معنی ہے کہ جب اللہ کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے سوال نہ کرو جن سے ترددوں کا شبہ گزر سکتا ہو۔